إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی حبیب مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج بتاریخ 8 جمادی الاول 1447 ہجری مطابق 31 اکتوبر سن 2025 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں جو جامع مسجد اہل حدیث بلقیس ٹولی چوکی حیدرآباد کے اندر دینے کی سعادت، جس موضوع پر خطبہ دینے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں، وہ موضوع ہے اسلام میں مسجد کا یا مساجد کا مقام اور مرتبہ. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے گھروں اور اپنے سے منسوب ان گھروں کو آباد کرنے اور ان کی حفاظت کرنے اور ان کے مقام اور رتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ عز و جل ہم سب کو شعائر اللہ کی جو نشانیاں ہیں، اللہ کے جو شعائر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت اور ان کو تعمیر اور ان کی تزئین اور انہیں آباد کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر تقریباً 26 سے زائد مقامات پر مسجد کا تذکرہ فرمایا ہے، جس سے اس بات کا اندازہ لگ سکتا ہے کہ اللہ عز و جل کی نظر میں اور اللہ رب العزت کے ہاں مسجدوں کا کتنا مقام اور مسجدوں کی کتنی اہمیت اور اس کی وقت ہے. اسی کے پیش نظر آپ یہ دیکھیں کہ ابو الانبیاء امام الانبیاء جب اللہ تبارک سے سرفراز فرمایا تو سب سے پہلا حکم یہی دیا کیا کہ اللہ کے گھر کی تعمیر کی جائے اور اسے صاف اور ستھرا رکھا جائے نمازیوں کے لیے، للطائفین والرکع السجود، طواف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجدے کرنے والوں کے لیے مسجد کو تعمیر کیا جائے، مسجد کو آباد کیا جائے. تو نبیوں کا بھی یہ شیوا رہا ہے کہ وہ اللہ اپنی عبادت و بندگی کے لیے مسجدوں کی تعمیر کرتے تھے، مسجدوں کو آباد کرتے تھے، مسجدوں کو بناتے تھے. حضرات گرامی قدر، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدینہ الرسول میں جب ہجرت فرمائی، خانہ کعبہ کو چھوڑا، مکے سے ہجرت کر کے آپ مدینہ تشریف لائے، تو سفر میں بھی آپ نے مسجد کا اہتمام فرمایا، اور جب مدینہ تشریف لائے قیام فرمایا تو وہاں بھی اپنے گھر بنانے سے پہلے اللہ کے گھر یعنی اللہ کے مسجد کی تعمیر فرمائی اور اللہ کی عبادت و بندگی کے لیے اسے مخصوص. عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت نے مسجد کے مقام اور رتبے تعمیر اور اللہ کے گھر اور کون لوگ اس کی تعمیر کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا
اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخشى الا اللہ اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ سورہ التوبہ آیت نمبر 18۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کے گھر کی جو تعمیر کرتے ہیں، اللہ کی مسجدیں کون آباد کرتے ہیں؟ اللہ کی مسجدیں تو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ اور زکوٰۃ ادا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ اللہ کی ولم یخشى الا اللہ، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ چار باتیں اللہ رب العزت فرمائی۔ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، مسجدوں کو آباد کرنے کی علامتوں اور نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ مومنین ہوتے ہیں وہ لوگ جو مسجد کو بناتے ہیں، مسجد کی تعمیر کرتے ہیں، مسجد کو آباد کرتے ہیں۔ مومن ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے دوسری نشانی بتائی، اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں اور یوم لاتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ سب سے پہلا رکن اللہ پر ایمان لانا، اور دوسرا استمب، دوسرا ستون، اور دوسرا رکن اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، پھر تیسرا اللہ کے رسولوں پر ایمان، اللہ کی نازل کی ہوئی اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، چوتھا اللہ کی نازل کی ہوئی کتابوں پر ایمان لانا، پانچواں یوم آخرت پر ایمان لانا، اور چھٹا رکن ہے اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا۔ تو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر، ایک دن انہیں اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اللہ سے اپنے اجر و ثواب کا بدلہ لینا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ انہیں ان کے اعمال کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ دنیا کے اندر ذرے کے برابر بھی نیکی اگر کی ہوگی تو اس کا بھی بدلہ اللہ عطا فرمائے گا، اور ذرے کے برابر بھی اگر برائی کی ہوگی تو وہ بھی اپنے نگاہوں کے سامنے موجود پائے گا۔ کوئی بھی چیز اللہ کی نگاہوں سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ آخرت پر ایمان لائے اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور پانچویں چیز کہ دل میں اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں آتا۔ رب نے فرمایا اولئک ان یکونوا من المہتدین، یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، سیدھے راستے پر ہیں، صراط مستقیم پر ہیں۔ عزیزان گرامی، اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا میں نے کہ جب مدینہ الرسول تشریف لائے تو آپ نے سب سے پہلے مسجد کی تعمیر فرمائی، مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی، اور خود بھی اس کے اندر آپ نے حصہ لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، رواہ مسلم۔ صحیح مسلم کی روایت کہ سب سے محبوب ترین اللہ کے نزدیک جو جگہیں ہیں، جو مقامات ہیں، سب سے پیارے مقامات اللہ کے نزدیک اللہ کے مساجد ہیں، مسجدیں، یہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ اور اللہ کے ہاں تمام جگہوں میں سب سے بری جگہ، ناپسندیدہ جگہ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ بازار ہیں۔ اس لیے اس سے بھی مسجد کے مقام اور رتبے کا پتہ چلتا ہے کہ مسجد کا کتنا مہتو اور مسجد کی کتنی اہمیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں، اور اللہ رب العزت نے اسے کتنا رتبہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ اللہ اکبر، یہ مقام اور رتبہ مسجد کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے گھروں میں سے کسی بھی گھر میں، اللہ کے گھروں میں سے یعنی اللہ کی مسجدوں میں سے کسی بھی گھر میں، کسی بھی مسجد میں لوگوں کا کوئی گروہ جب اکٹھا ہوتا ہے، لوگوں کا کوئی گروہ، لوگوں کی جماعت مسجد کے اندر بیٹھتی ہے اور وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یا اس کا درس اور تدریس کرتے ہیں، یتلون القرآن، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، او یتدارسونہ، یا اس کو درس دیتے ہیں، اس کا معنی، اس کا مطلب پڑھتے اور پڑھاتے، سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ جب کسی اللہ کے گھر میں وہ بیٹھ کر یہ کام کرتے ہیں تو نزلت علیہم السکینہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اطمینان اور سکون قلب ان کے اوپر نازل ہوتا ہے، اور اللہ کی رحمت وغشیتہم الرحمہ، اور اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ قرآن پڑھتے ہیں، بیٹھ کے تلاوتیں کرتے ہیں، بیٹھ کے سیکھتے اور سکھاتے ہیں تو فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اور فرشتے
وحفتهم الملائکہ، اور فرشتے آ کر کے ان کو اپنے جلوں میں لے لیتے ہیں، ان کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے، اور جب یہ ہو رہا ہوتا ہے مسجد میں، تو اللہ جو ساتوں آسمانوں کے اوپر موجود ہے، وہاں اللہ کے جو مقرب سے مقرب، جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ان فرشتوں میں جو اللہ کے نزدیک انتہائی قریبی ہیں، اللہ کے نزدیکی ہیں، اللہ ان بندوں کا تذکرہ اپنے پاس رہنے والے فرشتوں کے درمیان کرتا ہے۔ کتنا بڑا رتبہ ہے! آپ اندازہ لگائیے کتنا بڑا مقام ہے، آپ کو کروڑوں نہیں ارب روپے خرچ کر دیں اور یہ سوچیں کہ آپ کا ذکر ہو، آپ تو کسی ایم ایل اے اور ایم پی یا کسی منسٹر کے دربار میں رسائی حاصل کرنے کے لیے کہ اعلیٰ حضرت کی زبان پر بھی اس بندے ناچیز کا بھی نام آ جائے، حضور ہمارے پارٹیوں میں تشریف لے آئے، ہمارے جلسے میں یا ہمارے جلوس یا ہماری شادیوں میں آ کے دولہے کے سر پہ، حالانکہ وہ انتہائی فاسق و فاجر آدمی ہے، بدکار ہی کیوں نہ ہے، ہمارے دولہے کے سروں پر دلہن بھی پیش کر دیتے ہیں، سروں پر ہاتھ رکھ دیں تو بڑا فخر محسوس کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ یہ کیا مقام ہے، یہ رتبہ اس سے نہیں حاصل ہوتا۔ اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ کے قرآن کو سمجھنا، اسے سمجھانا، مسجد کے اندر اللہ کا ذکر کرنا، اس سے وہ مقام حاصل ہوتا ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ ساتوں آسمانوں کے اوپر، عرش کے اوپر جو فرشتے ہیں ان میں ان کا تذکرہ فرماتا ہے جو اس کے پاس ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر! اور یاد رکھو، جس کا عمل اسے اللہ سے قریب نہیں کرتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من بطہ بھی عملہ لم یسرع بھی نسبہ، صحیح مسلم کی روایت، یعنی جس کے عمل نے اسے خیر کے حصول میں پیچھے رکھا، جس کے عمل نے اسے بھلائیوں کو حاصل کرنے کے معاملے میں اسے پیچھے رکھا، اس کا نسب اور حسب اسے تیز نہیں کر سکتا، یعنی اسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ میرا تعلق سادات سے ہے، کوئی یہ نہ سوچے کہ میری نسبت فلانے نبی سے ہے، کوئی یہ نہ سوچے میں فلانے خاندان کا ہوں، کوئی یہ نہ سوچے کہ میں فلانے پیر پیر مرشد کا مرید ہوں، خلاص ہم کچھ بھی نہ کریں اور ہمیں اللہ کا قرب حاصل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کا عمل اسے بھلائیوں کے حصول میں آگے نہ بڑھا سکے، اس کا نسب اسے آگے بڑھا سکتا، اس کا حسب، ذات پات برادری اسے آگے بڑھا سکتی۔ بولو، یہ ہے اسلام۔ تو مسجدوں کا ادب، مسجدوں کا احترام، مسجدوں کا رتبہ، مسجدوں کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اور جو لوگ تعمیر کرتے ہیں، انما یعمر مسجد، جو تعمیر کرتے ہیں مسجدوں کو، ان کا رتبہ اور مقام اللہ ان کے ایمان کی شہادت دیتا ہے کہ وہ میرے اوپر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ اور جو لوگ اسی دنیا کے اندر اللہ کے بندے ہو کر اللہ کی مسجدوں کو ڈھاتے ہیں، اللہ کی مسجدوں سے کو بلڈوزر سے گرا دیتے ہیں، اللہ کی مسجدوں کو برباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کی مسجدوں پہ قبضے ناجائز طور پر حرام طریقے سے کرنے کے خواب دیکھتے ہیں، منصب اور عہدے اور رتبے حاصل کرنے کے لیے مسجدوں کو استعمال کرتے ہیں کہ ہم سب سے بڑے ہو جائیں، قوم کے اندر، ملت کے اندر ہماری واہواہی ہو، ہمارا منصب یہ ہو، ہم صدر بن جائیں، ہم سیکریٹری بن جائیں، ہم فلانے محتمم بن جائیں، انچارج بن جائیں، تو ہم کو یہ رتبہ، ہمارا یہ۔ ایسے لوگ مکار اور عیار اور عیاش ہوتے ہیں، برباد ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی کوئی وقت اور اہمیت جو مسجدوں کو ذریعہ بناتے ہیں اور دنیا کمانے کے لیے، اپنا جہنم بھرنے کے لیے، ان کے اللہ کی نظر میں ان کی کوئی وقت اور ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ یہ ریاکار اور مکار لوگ ہیں، یاد رکھیے۔ تو عزیزان گرامی، مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اخلاص نیت بھی ہو، حسن عمل بھی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من علامات الساعہ، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ یتباہون علی المساجد، مسجدیں اونچی اونچی بنائیں گے اور اس پر فخر کریں گے۔ مسجد اس لیے نہیں بنائی جائے گی کہ وہاں ضرورت ہے چلو نماز قائم کی جائے، وہاں اللہ کے ذکر کو بلند کیا جائے، ضرورت ہے وہاں لوگوں کو نماز کی تعلیم و ترغیب دی جائے، قرآن پڑھا جائے، مسجد کو اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے استعمال کیا جائے، اس لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ تاکہ یہ فلانے مسجد کے بانی اور مبانی ہیں، یا فلانی مسجد کے متولی ہیں، یا فلانی مسجد کے صدر صاحب ہیں، یا فلانی مسجد کے سیکریٹری صاحب، یا فلانی مسجد کے، یاد رکھو یہ جوتا خور لوگ ہیں،
یہ منصب اور عہدے کے لالچی اور حریص اور مکار اور عیار اور سماج اور معاشرے کے انتہائی ذلیل ترین لوگ ہوتے ہیں، جو اس طرح کی نیتیں اور اس طرح سے اپنے کردار کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، یا دلوں کے اندر وہ چھپائے ہوئے رہتے ہیں، چاہے وہ علامہ ہو، چاہے وہ مولوی ہو، چاہے اپنے آپ کو بہت بڑا محدث، چاہے اپنے بہت بڑا پیر و پگاڑا اور بہت بڑا کوئی دنیاوی منصب اور مقام اور عہدے کے اوپر فائز کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ انتہائی کمین اور انتہائی ذلیل ترین انسان ہے۔ تو عزیزان گرامی، جس کا عمل اسے خیر اور بھلائی کے حصول میں آگے نہیں پہنچا سکتا، یاد رکھیے اس کا حسب یا نسب، اس کا عہدہ اور منصب اسے اللہ کا قریبی نہیں بنا سکتا ہے۔ حضرت امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بنا مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ بنى اللہ لہ مثلہ فی الجنہ۔ اللہ اکبر۔ رواہ البخاری، صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو کوئی مسجد بنائے جس کے ساتھ وہ اللہ کا چہرہ، اللہ کی خوشی طلب کرنا جس کا مقصود، یعنی اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یبتغی بہ وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ ڈھونڈتا، مطلب اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی چاہت کو ڈھونڈنے کے لیے جس نے کوئی مسجد بنائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے اس جیسا گھر جنت میں بنائے گا۔ اللہ جیسا، بھئی ظاہر ہے کہ جتنا دودھ ڈالو گے، جتنی شکر ڈالو گے، چیز اتنی میٹھی ہوگی، اس میں یہ بات نہیں ہے۔ کم از کم یارو جنت تو بہرحال بہت بڑی ہے، اور جنت کو پانے کے لیے اللہ اکبر ہم نہ جانے کیسی کیسی جد و جہد اور کوششیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو گھوڑے کو قمچی نہیں ماری جاتی، قمچی کوڑا جو مارا جاتا ہے گھوڑے کو، پتلی سی ڈنڈی ہوتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا گھروں میں پڑے ہوئے جھاڑو سمجھ لیں، آپ جھاڑو کے تنکا ہی سمجھ لیں، اگر اس تنکے کے یا اس قمچی کے برابر بھی یا اس کے برابر بھی کوئی جگہ انسان کو جنت میں مل جائے تو دنیا اور دنیا کی تمام آسمان و زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان سے کہیں زیادہ قیمتی وہ جھاڑو رکھنے کی جگہ اس کے اللہ کے اتنی جگہ اگر کوئی مل جائے، چاہے جائے کہ جنت کے باغات ملیں، چاہے جائے کہ جنت کے محلات ملیں، چاہے جائے کہ اللہ کی نعمتیں اور اللہ کی برکتیں ملیں، چاہے جائے کہ آپ اللہ کا گھر بنائیں اور اللہ اس گھر کی طرح جنت میں آپ کو گھر عطا فرمائے، کیا بات ہے۔ ارے دنیا کے اندر جو گھر بناؤ گے جیسے بھی کر کے، حلال سے یا حرام سے، یہ دنیا میں یہ گھر یہیں رہ جائے گا اور اس کے اندر بانٹ بٹوارے ہوں گے اور تمہاری دولتیں بانٹ بانٹ کر مرنے کے بعد قبر کی مٹی بھی نہ سوکھے گی کہ اولاد بیٹھ کر کے ایک ایک اینٹ توڑ توڑ کے اپنے بھائیوں میں اور بہنوں میں اور بیویاں تقسیم کر لیں گی۔ لیکن یہ جو کر کے جاؤ گے اللہ کے گھر کے لیے، اللہ اکبر، اس میں کوئی جوڑ توڑ، اس میں کوئی کٹ پٹ نہیں ہوگی۔ میری ماں بہنوں، تم بھی غور سے سنو، تم بھی، مرد بھی، سب خواتین بھی، جنت کسی ایک مرد کے لیے نہیں، سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور یہ آفر اور بمپر آفر سب کے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مسجد تعمیر کرے اس کا یہ حال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من بنا مسجدا یصلی فیہ بنى اللہ عز وجل له فی الجنة افضل منه۔ رواہ احمد فی مسندہ، امام احمد نے اپنی مسند کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا کہ جس نے مسجد بنائی اللہ کے لیے اور اس میں اس لیے بنائی تاکہ اس میں نماز ادا کی جائے پانچوں وقت کی، اللہ کے بندے آ کے سجدے کریں، رکوع کریں، پاک و صاف رکھا اس نے، اس کے آرام اور آسائش کا خیال بھی کیا، بندوں کی نماز کے لیے، اپنے عہدے اور منصب اور نوٹ کمانے کے لیے نہیں، پیسہ اور اس کو ہتھیار بنانے کے لیے، منفعت دنیاوی حاصل کرنے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے مسجد بنائی تاکہ اس میں اللہ کے بندے نماز پڑھیں اور اس میں نماز ادا کی جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے جنت میں اس سے افضل گھر بنائے گا، جنت کے اندر اسے بہترین گھر اللہ تعالیٰ جنت میں عطا فرمائے گا۔ سیدنا جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سنو، بہت سارے لوگ سوچتے ہیں بیچارے، اسلام کے اندر اسلام نے سب کا خیال کیا ہے، امیروں کا بھی، غریبوں کا بھی، متوسط مڈل کلاس کے لوگوں، سب کا ذکر اس کے اندر۔ الحمدللہ اللہ کے ہم سب بندے ہیں اور بحیثیت بندہ ہم میں کوئی فرق نہیں ہے، ہم سب انسان ہیں، ہمیں سب کو اللہ کی خدمت میں اللہ
اللہ کے دربار میں ایک دن حاضر ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من بنا مسجدا للہ کمفحص قطعۃ ار، اللہ اکبر، اصغر بنا اللہ له بیتا فی الجنہ، من بنا مسجدا للہ کمفحص قطعۃ ار اصغر بنا اللہ له بیتا فی الجنہ. رواہ ابن ماجہ، ابن ماجہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے قطعات کے گھونسلے جتنی یا اس سے بھی چھوٹی، اللہ اکبر. اب میں اس کی تھوڑی دیر تفصیل بتاؤں. قطعات کس کو کہتے ہیں؟ ایک پرندہ ہے، چھوٹا سا موٹا پرندہ. آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے گھونسلے بناتا ہے وہ لٹک لٹک کر کے پیڑوں کے اوپر، ہے کہ نہیں؟ دیکھا ہوگا آپ نے، الٹے لٹکتے ہیں وہ گھونسلے، اس میں آتا اور جاتا چھوٹا سا گھونسلہ. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اتنا چھوٹا بھی گھر اللہ کا کوئی، دیکھیں یعنی مقام ہے، رتبہ ہے مسجد کا، اتنا چھوٹا بھی گھر اگر کوئی اللہ کے لیے اس دنیا کے اندر تعمیر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر تیار فرمائے گا. اس کے لیے بھی جنت میں گھر ہے. اے مسجدوں کو تعمیر کرنے والے، اس کے اینٹ اور بنیادوں میں اپنی گاڑھی کمائیاں صرف کرنے والوں، تمہارے لیے بشارت اور کتنی بڑی خوشخبری ہے. ایک اینٹ بھی اگر اللہ کے لیے آپ نے لگا دی، ایک کیا کہتے ہیں بوری ریت بھی ڈال دی یا سیمنٹ بھی ڈال دی یا کوئی ایک ٹائلس بھی لگا دیا یا مسجد کی تزئین اور اس کی تعمیر اور اس کے نمازیوں کے لیے اگر آپ نے تھوڑی بھی رقم خرچ کر دی اللہ کے لیے، اللہ اکبر، تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ جنت میں آپ کو گھر بنا کے دے گا. یہ کتنا بڑا آفر. اچھا بعض لوگ سوچتے ہیں یار پھر تو کروڑوں لاکھوں خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے، 20-25 روپے کی ایک اینٹ تھما دو، جنت میں تو ایسے بھی گھر مل جائے گی. حضرات گرامی قدر، جیسی نیت ویسی برکت. جیسے یہاں ایک آدمی 10x10 کے روم میں رہتا ہے اور ایک آدمی 10 ایکڑ کی زمین میں رہتا ہے، دونوں میں فرق نہیں ہے. تو یہ چاہتے ہو وہاں 10x10 کا گھر مل جائے اور تم اور ایک آدمی ایکڑوں میں. جنت کے بھی طبقات ہیں، جیسا یہاں مال خرچ کرو گے وہاں اس کو تمہیں درجات اور بلندیاں ملیں گی. ایسا نہ ہو کہ جس میں 10x10 کے روم میں یا سڑک پہ بیٹھ کے اور یہ بنے چاروں طرف محلات دیکھو، کاش ہمارے پاس بھی یہ فلیٹ ہوتا، کاش ہمارے پاس بھی یہ بنگلہ ہوتا، کاش ہمارے پاس. ایسا نہ ہو کہ وہاں بیٹھ کر کے افسوس کرو. اس لیے جیسے تمہارے اعمال ہوں گے، جیسے مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی سونے کے برتن کو دنیا میں استعمال کرے گا، جنت میں اسے سونے کا برتن استعمال کرنے کے لیے حاصل نہیں ہو، جنت میں اسے نہیں ملے گا. مطلب سونے کا برتن استعمال کرنا حرام ہے. اگر وہ برتن آپ نے دنیا میں استعمال کر لیا پانی بھی، تو جنت کے اندر آپ کو سونے کا برتن نصیب. تو جیسا آپ کا عمل ہوگا اسی حساب سے آپ کے درجات بھی بلند ہوں گے. کوئی آسمان بالکل آخری ٹاپ پہ رہے گا، کوئی نیچے رہے گا، کچھ سے نیچے رہے گا. لیکن بعض لوگ سوچتے ہیں چلو یار جنت میں رہنے کی جگہ تو مل جائے گی، بات ہی ختم ہے. لیکن ایسے بھی نہ کرو، ایسے بھی نہ کرو. ایسے لوگ سوچنے لگیں تو اللہ کے دربار میں خرچ ہی نہ کریں. بہرحال اسی طرح سے ایک اور خوشخبری سن. ایک اور، جو لوگ مسجد تعمیر کرتے ہیں، مسجد کا رتبہ اور مقام اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا ہے؟ ان اللہ لینادی یوم القیامت این جیرانی این جیرانی. قیامت کے دن ہوگا سر محشر، اللہ تبارک و تعالیٰ آواز دے گا. سر محشر آواز دی جائے گی، پکارا جائے گا. اللہ پکارے گا اور فرمائے گا کہاں گئے میرے پڑوسی؟ میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ میرے پڑوسی بولو. قیامت کے دن اللہ آواز دے گا میرے پڑوسی کہاں؟ این جیرانی این جیرانی، میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ قال فتقول الملائکہ ربنا ومن ينبغي ان يجاورك. فرشتے کہیں گے اللہ کس کی جرت ہے جو تیرا پڑوسی بنے؟ کون تیرا پڑوسی بن سکتا ہے؟ تیرا ہے کون پڑوسی؟ اللہ فرمائے گا فیقول این عمار المساجد. این عمار المساجد، کہاں ہیں مسجدوں کو تعمیر کرنے والے؟ جو مسجدوں کو تعمیر کرتے ہیں وہ اللہ کے پڑوسی ہیں. وہ اللہ کے کون ہیں؟ حضرات گرامی قدر، مسجد کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں کہاں تک اس کی تفصیلات میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں. بہرحال ایک حدیث پڑھ کے اپنی بات میں ختم کروں گا. مسجد میں اپنا فن، اپنا ہنر جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے،
چاہے پینٹنگ کا ہنر ہو، چاہے الیکٹریشن کا ہنر ہو، چاہے کوئی بھی ہنر، نجار بڑھئی کا، کارپینٹرنگ کا، کسی بھی جو مسجد آپ اپنے ہنر سے اللہ کے گھر کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. سنو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، ان امرأة عن جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله سے روایت قال ان امرأة قالت يا رسول الله الا اجعل لك شيئا تقعد عليه فان لي غلاما نجارا قال ان شئت فعملت المنبر رواہ البخاری. ہے دیکھو سنت کہاں سے کہاں، یہ ممبر ہے، یہ ممبر رسول، یہ ممبر ہے جس پر آج ہر مساجد کے اندر ہوتے ہیں اور خطبہ اس کے اوپر کھڑے ہو کے تقریر، ممبر ہے. ایک عورت حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں چاہتی ہوں کہ میرا ایک غلام ہے جو نجار کارپینٹر ہے، میں چاہتی ہوں کہ میں چاہتی ہوں آپ کے لیے ایک ممبر بنوا دوں، اور میں چاہتی ہوں میں آپ کے لیے ایک ممبر بنوا دوں تاکہ آپ اس کے اوپر تشریف رکھا کریں، بیٹھا کریں، اور کوئی بھی بات ہو اس کے اوپر بیٹھ کر کے کہیں. آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، اگر تم چاہتی ہو تو ٹھیک ہے ممبر بنوا دو. چنانچہ اللہ اکبر اس عورت نے اپنے غلام کے ذریعے ایک ممبر بنوایا. یہ پہلا ممبر تھا جس پر کھڑے ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے. تو آپ اپنے ہنر کو اللہ کے گھر کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. الیکٹریشن ہیں، کارپینٹر ہیں، جو بھی ہیں. اور صرف یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ مسجد بلقیس کے لیے، پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی آپ رہتے بستے ہو، جہاں بھی اللہ کے گھر ہیں عزیزان گرامی، اللہ کی راہ میں اپنے ملک میں، اپنے بستی میں، اپنے قریے میں، اپنے محلے میں، یا جہاں نماز پڑھتے ہیں، الیکٹریشن ہیں. کیا خدمت ہے کوئی ہمارے لیے؟ بتائیے کیا پنکھا خراب ہے ہمارے لیے؟ کیا بجلی کی ضرورت ہے؟ کیا اس کی ضرورت ہے؟ کیا ٹائلس لگوانے والا؟ کیا آپ کو کیا چاہیے؟ آپ ضرورتیں تلاش کیجئے، پوچھئے، تاکہ اللہ کے ہاں آپ کو اجر ملے. اور اس لیے نہیں کہ آپ آ کر کے مسجد کے اندر لوگوں کے اوپر روب ڈالیے، ارے میں نے بنوائی مسجد، کون ہے میرے علاوہ، کون ہے بولنے والا. یہ سب نہیں، اس کے لیے نہیں. قیامت کی نشانیوں سے ایک نشانی ہے کہ مسجد بنا جو فخر کریں گے ہماری مسجد چلتی، کون ہے بولنے والا. سب غلط بات ہے. اللہ کے گھر کے آداب ہیں، احترام ہے، وہ میں بعد میں بتاؤں گا کسی موقع پر کہ اللہ کے گھروں کے کیا آداب ہیں اور یہاں کس طرح سے آدمی کو آ کر کے رہنا چاہیے اور اجر اور ثواب حاصل کرنا چاہیے. تو عزیزان گرامی، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے مقام رتبہ، اور یہ ہے اللہ کے گھروں کا مقام. ہم کو چاہیے کہ ہمارے گھروں کے ہم جائز زمینوں کے اوپر اپنے گھروں کی تعمیر کے، گورنمنٹ کی زمینیں، کل کو بلڈوزر چلیں، چوری کی ہوئی زمینیں، یہ کی ہوئی زمینیں نہیں. اللہ کی جس زمین، مسجد ان در و دیوار کا نام نہیں ہے، مسجد اس زمین کا نام ہے جس زمین پر آدمی اپنے پیشانی کو ٹیکتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جعلت لی الارض کلھا مسجدا، پوری روئے زمین ہمارے لیے مسجد ہے. ظالموں، مسجدوں کو توڑنے والوں، مسجدوں کو برباد کرنے والوں، مسجدوں کا سے اپنے بغض اور کینے کو اظہار کرنے والوں، سنو، تمہارا اگر بے ایمان مر گئے تو تم تو جہنم میں تو جاؤ گے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن دنیا ہی کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں اس کا مزہ چکھائے گا اور تم ذلیل و رسوا ہوگے. انشاءاللہ تمہاری قومیں تمہیں جوتے ماریں گی اور تم اس دنیا سے نیست و نابود ہوگے. یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مسجدیں، اللہ تعالیٰ کے یہ گھر ہیں، ان گھروں کا احترام جو نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک و برباد فرما دے گا. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نمازیں ان کا احترام کریں، نمازوں کی عزت کریں. یہ نہیں کہ جہاں ملے وہیں. اللہ پوری روئے زمین ہمارے لیے مسجد ہے. ان بلڈوزر چلانے والوں سے کہہ دو جاؤ پوری روئے زمین پر بلڈوزر چلاؤ، اگر تمہاری ماں نے دودھ پلایا ہے تو کھود دو مسلمانوں کے لیے. اب اس دشمنی میں کھود دو پوری روئے زمین، کر دو گڈھے، پھر پتہ چلے گا بیٹا تم کہاں رہو گے، پھر پتہ چلے گا. ہمارے لیے تو پوری زمین مسجد ہے الحمدللہ. ہم جہاں سجدہ کر لیں وہی مسجد ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ تو اس پہ کبھی بس ہمت نہیں ہونا چاہیے، نہ کبھی خوفزدہ ہونا چاہیے، نہ ڈرنا چاہیے. آپ اپنے تئیں اللہ کے گھر کو آباد رکھیں، اللہ کے گھر کو تعمیر کرتے رہیں، اور جائز طریقے سے، حلال طریقے سے، ناجائز زمین قبضے کر کے، گورنمنٹ کی زمین، فلانے کی زمین نہیں، رجسٹریشن کر کے، رجسٹری کر کے، زمینوں کو پکی مال خرچ کر کے، دھوکہ دھڑی، مکر اور قید نہیں. اللہ کو خوش کرنے کے لیے مسجدوں کو تعمیر کریں اور اللہ کے لیے اس کو وقف کریں اور اس کے لیے باڈی بنائیں، اس کے لیے چلانے والی انتظامیہ بنائیں، اور بنا کر کے اس کے عزت اور احترام کو کے ساتھ اس مسجد کو نمازیوں کے لیے، نمازیوں کو پڑھنے کے لیے، ذکر کرنے کے لیے، عبادت کے لیے خاص کریں. یہ ہے اصل میں مسجد کا حق اور جو مسجد کے ساتھ ہمیں کرنا چاہیے. بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو چھوٹی بڑی جیسی بھی ہے، اللہ تعالی ہمیں مسجد تعمیر کرنے اور اس میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل جنت میں ہم سب کا مقام، ہم سب کا گھر بنائے.
اللہ تعالیٰ جنت میں ہم سب کا گھر بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کے اوپر رحم فرمائے، اللہ ہم سب کے اوپر رحم فرمائے، اللہ ہمارے ملک کے اندر امن و سلامتی عطا فرمائے، ہمارے ملک کے اندر فساد اور بگاڑ پیدا کرنے والوں کو اللہ نیست و نابود فرمائے، ہلاک و برباد فرمائے، مسلمانوں کی عزت و آبرو، ہماری ماں بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو کو نیلام کرنے والے یا ان کی آبرو سے کھیلنے والے، عصمتوں کو برباد کرنے والے اور اس طرح کے جتنے بھی بدبودار، ناپاک، نجس، ملچ اور خبیث عناصر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہلاک و برباد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے مکر کو، ان کے قید کو، ان کی سازشوں کو انہی کے اندر واپس فرما دے مولا، اور اللہ تعالیٰ انہیں اس دنیا کے اندر ذلیل رسوا فرمائے، اللہ سرخرو فرمائے اسلام کو، اسلام کے عقیدے کو، اسلام کے اوپر چلنے والوں کو، مومنوں کو، موحدین کو، متبعین سنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سرخرو عطا فرمائے، اللہ ان کے چہرے روشن فرمائے، اللہ ان کے اعلیٰ اولاد میں برکت عطا فرمائے، ان کے مال و دولت میں برکت عطا فرمائے، ان کے بیوی بچوں میں برکت عطا فرمائے، ان کے زمین و جائیداد اور املاک اور پراپرٹیز میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، ان کی صحت اور عافیت میں برکت عطا فرمائے، اللہ ہم سب کی صحت اور عافیت میں برکت فرمائے، اللہ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، اللہ ہمیں جو قرضدار ہیں ان کے قرضوں کو پوری غیب سے پوری فرما دے مولا، اے اللہ جو غریب ہیں انہیں مالدار بنا دے، اور جو مالدار ہیں انہیں اپنی راہ میں خرچ کرنے والا بنا دے مولا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو جہنم سے دور عطا فرما، ہماری گردنوں، ہمارے ماں باپ، ہمارے بیوی بچے، بھائی بہنوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے مولا، اے اللہ جہاں کہیں بھی جو بھی مسجد کی تعمیر کر رہے ہیں اور اس میں حصہ لے رہے ہیں، اللہ ان کے مال میں، ان کی صحت میں، ان کی عافیت میں دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما مولا، اللہ تعالی ہم سب کو امن و سلامتی سے رہنے اور عافیت سے اس دنیا میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، اور جب ہم اس دنیا میں رہیں تو ایمان پہ قائم و دائم رہیں، آمین یا رب العالمین، بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم۔